السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو اطلاعات بعض خبریں سے آ رہی تھیں اور جس پر بات کرنا ضروری ہے کہ سندھ حکومت میں اختلافات ہیں بہت زیادہ اور شاید سی ایم سندھ کو ہٹا دیا جائے۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم اکثر و بیشتر بات کیا کرتے ہیں اس وقت بھی وہی صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کا شکار ہے ہمارا ملک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ رہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گی تو سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا اور پھر معاشی عدم استحکام بھی رہے گا۔ اگر سیاسی استحکام آتا ہے تو معاشی استحکام بھی آ جائے گا۔ گو کہ اگر ہم بات کریں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تو وہ تو ظاہر بہت اوپر ہے اور نئے ریکارڈز میں قائم ہو رہے ہیں، تو اس کا کتنا اثر پڑتا ہے اس پر بھی۔ اور سیاسی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جس طرح کی گفتگو کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سی ایم کے پی کے جو لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ یقیناً غیر جمہوری بھی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما شمیم ممتاز صاحبہ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عامر سہیل، پاکستان کے معروف صحافی، تجزیہ کار۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سب سے پہلے عامر سہیل صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ ایک مقدمے میں بریت تو ہوئی ہے، لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں ملک کو چلانے کی، آگے لے کر کے جانے کی، تو پھر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی نون لیگ ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے مثبت جواب نہیں آ رہا۔ تو پھر سلوشن کیا ہے؟ پھر آگے معاملہ چلے گا کس طرح؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس صورتحال پہ نظر ڈالنی ہوگی۔ جب الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد جو نتائج آئے، نتائج کے بعد جو ایک صوبے میں پی ٹی آئی نے اپنی گورنمنٹ قائم کر لی۔ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے سے دیکھیں تو جب یہ حکومت کے پی کے کی بنی ہے، بننے کے بعد سے آپ کو عدالتی محاذ پر پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملنے شروع ہوئے، فواد چودھری بھی آ گئے اور دوسرے تیسرے کیسز میں، اور جو سینئر رہنما ہے وہ بھی بری ہوئے، اور اب ایک بڑی اچیومنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو یہ سمجھ رہی ہے، ان کے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے جو انٹرنل حلقے ہیں اس میں بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کو کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ ایک چیز جو ہے وہ شاید ہماری جو مقتدر حلقے ہیں اور دوسرے لوگ جو ملک کو آگے ترقی کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کے خیال کے مطابق یہ ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ ایک دیا جانا چاہیے تھا۔ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی اپنے انٹرو میں کہ معیشت جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ دنیا بھر میں جس طرح کے کرائسس چل رہے ہیں، پولیٹیکل بھی ہے، لیکن معاشی طور پر بہت سے ایسے ممالک جو آپس میں یا ان کے ملک میں موجود بہت سے گروپس ایسے ہیں جو بڑے خوفناک حریف رہے، لیکن معاشی محاذ پر آ کر انہوں نے اکٹھ کرنا پڑا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، نون لیگ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایک یونینیمسلی سٹینڈ جو نون لیگ کے حوالے سے ہے، وہ اس طرح کا جو سٹینڈ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بانی جو چیئرمین ہے عمران خان اور پیپلز اور تحریک انصاف میں موجود جو ان کی سینئر قیادت ہے، اگر اس کو دیکھیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ہی ان کی بیک گراؤنڈ پولیٹیکل رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی ہیں، بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس طرح کے سردار لطیف کھوسہ ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آگے چل کر جو ہے بہت سے جیسے فیصلوں میں عمران خان صاحب کے جو ہے ہم نے تبدیلی نظر آئی، سافٹنس بھی نظر آئی، اور اس طرح جو ہے وہ حالات واقعی اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ کوششیں جو ہیں وہ شاید جون بجٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئر نظر آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ جو بجٹ ہے اس کو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں، جو ان کے ٹی او آر تھے، ان کے مطابق جو ہے وہ اسے ڈیزائن کر کے دینا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ تمام آپ کو سلو نظر آ رہا ہے۔ جون جولائی کے بعد آپ کو یہ تھوڑا سا اچھا، اس میں تیزی نظر آئے گی اس میں۔ شمیم ممتاز صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اب لگتا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ دبے دبے الفاظ میں یہ بات کہہ بھی چکے ہیں کہ جو کچھ کشمیر میں ہوا، ہم نے دیکھا بجلی مہنگی اور آٹا اور ان تمام چیزوں پر باہر نکلے اور وہاں کے جس طرح کے حالات ہوئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کا جو بجٹ ہے اس کے بعد عوام خود بخود سڑکوں پر ہوگی، کیونکہ مہنگائی مزید بڑھے گی، اور ظاہر ہے اس وقت جو مہنگائی جس طرح کی ہے وہ بھی ظاہر ہے افورڈ نہیں کر سکتے لوگ۔ مزید اگر بجٹ میں مہنگائی کر دی گئی تو پھر تو وہ جس طرح انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کشمیر والے حالات ہوں گے اور یہاں لوگ سڑکوں پر ہوں گے، تو فائدہ شاید وہ سیاسی فائدہ اٹھا لیں۔ تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بجٹ میں لوگوں کے لیے ریلیف نہیں ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بہت علی سرور. جہاں تک بجٹ اور مہنگائی کی بات ہے تو ظاہر ہے ہم نے تو پورا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کے اوپر, میرے چیئرمین بلاول بھٹو نے, اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ معاملہ صاف ہوا تھا. اور اس وقت شمیم صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ نے بالکل کراچی سے لاہور وہاں تک مارچ جو کیا تھا, بہت سارے لوگ شریک تھے آپ کے ساتھ, بڑی تعداد تھی, لیکن اس وقت مہنگائی اتنی نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. تو میں وہی اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا چاہ رہی ہوں نا علی سرور, کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے. آئی ایم ایف سے کس نے معاہدے کیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیے تھے, اور نہ ہی اس وقت نون کی گورنمنٹ تھی. میں نون کی حمایت نہیں کر رہی ہوں, لیکن گورنمنٹ ان کی بھی نہیں تھی, گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی. کس نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف سے؟ کس نے قرضہ لیا تھا ان سخت شرائط کے اوپر کہ ہم بجلی بھی مہنگی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کہنا کہ پیپلز پارٹی نے لیا یا نون نے لیا, یہ تو میرے خیال سے ایوب خان کے زمانے سے چلا رہا ہے. پہلا جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرضہ لیا وہ تو ہم نے ایوب خان کے زمانے میں لیا تھا نا. تو یہ کہنا ہے کہ پاکستان 72-73 سالوں میں آج یہاں کھڑا ہوا ہے. دیکھیں, ہم نے جو وعدے کیے ہیں, جو بھی حکومت سائن کرتی ہے کسی بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے اوپر, اس کو ہمیں پورا کرنا ہوتا ہے. ہمارے گلے میں یہ توق پڑا ہوا ہے آئی ایم ایف کا, جس کو ہمیں اتارنے کے لیے اپنی کچھ چیزوں کو روکنا پڑے گا. آپ دیکھیں آج بھی یہی بات ہوئی کہ جی ڈیولپمنٹ کا فنڈ کم کر دیا جائے, سندھ کی بات ہوئی ڈیولپمنٹ کا فنڈ کم کر دیا جائے. آپ جب ڈیولپمنٹ کم کریں گے, آپ نوکریاں نہیں دیں گے تو بے روزگاری پھیلے گی, اوپر سے مہنگائی کا جن, پھر بے روزگاری, اور پھر اگر ہم علاقوں میں بھی کام نہیں کریں گے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اگر ایجوکیشن مسئلے کا حل ہوتا تو 126 دن جو انہوں نے وہاں پر تماشا لگایا تھا ڈی چوک میں, عمران خان نے, پی ٹی آئی نے جو تماشا لگایا تھا, اس تماشے کی بنیاد تو بہت کچھ ہو جانا چاہیے تھا نا. اس وقت بڑے بجلی کے بل چلائے گئے تھے, اس وقت بڑا کہا گیا تھا ٹیکس نہیں دیں گے, یہ نہیں دیں گے. پھر کس نے بجلی مہنگی کی؟ کس کے زمانے میں مہنگائی آئی؟ تو جب ہم سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے. میرے چیئرمین نے اس وقت انکار کیا. اچھا, سیٹ پر یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, یہ شمیم صاحبہ انکار کیا کہ ہم اپنے عوام کو مہنگائی کی چکی میں نہیں پھسنے دیں گے, بات درست ہے آپ کی, پارٹی کو بدنام نہیں ہونے یعنی دیں گے. آپ کو بھی اندازہ نہیں تھا. آج ہم پھر وہاں باہر بیٹھے ہوئے, ہم نے تو حکومت نہیں لی نا. یعنی جب حکومت لی آپ لوگوں نے, خان صاحب کی گورنمنٹ جاری چلتی گورنمنٹ کو گھر بھیجا آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے, اور ظاہر ہے عدم اعتماد کوئی آئین اور قانون سے باہر نہیں ہے, عدم اعتماد کے ذریعے باہر بھیجا, جس کا مطلب اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں. اور پھر 16 ماہ 18 ماہ کی حکومت رہی, پھر نگراں سیٹ اپ بھی ظاہر ہے آپ ہی لوگوں کا تھا, اور پھر اب حکومت بھی, مطلب 3 وہ گورنمنٹ, پھر نگراں, پھر دوبارہ آپ لوگ. تو اب تک مطلب وہ آئی ایم ایف کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے اس کے بعد تو 2-3 بار نئے سرے سے باتیں ہو چکی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. تو نہیں دیکھیں, جس وقت 18 مہینے کی آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پاکستان بالکل تنہائی کا شکار تھا پولیٹیکلی, جس طرح پی ٹی آئی نے کیا تھا. میرے چیئرمین نے وزیر خارجہ بننے کے بعد جس طرح پاکستان کو سیاسی طور پر پوری دنیا میں پھر سے کھڑا کر دیا پیروں پر, ورنہ آج پاکستان کہاں ہوتا اگر اس 18 مہینے میں خارجہ پالیسی وہ نہ ہوتی جو آج ہمارے ملک کو لے کے کھڑی ہوئی ہے, جہاں پر بھی ہم موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہی کمال تھا, پہلے بھی اور ابھی بھی, کہ پاکستان کھپے کا نعرہ زرداری صاحب کا, اس کے بعد سے لے کے چیئرمین صاحب کی یہ پالیسیاں. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے کہ پاکستان کو جمہوری طریقے سے چلنے دیا جائے, جمہوریت کو ڈیریل نہ کیا جائے. ہم نے عمران خان کو زبردستی نہیں بھیجا, ہم نے قانونی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں لا کے بھیجا. اگر وہ صحیح تھے تو وہ 18 ماہ اپوزیشن میں بیٹھتے نا. عدم اعتماد آیا تھا ان کے اوپر تو وہ باہر ہی چلے گئے وہ. اچھا, اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں جی, آپ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نے یہ فیصلے کرنے شروع کیے, وہ عدالتوں میں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں آپ. وہ کہتے ہیں میں پولیٹیکل لوگوں سے بات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. تو یہ انہی لوگوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر یہ سلیکٹ ہو کر آئے تھے. الیکٹڈ تو یہ پہلے بھی نہیں تھے میرے بھائی, یہ سلیکٹڈ تھے, کسی کے کندھوں پہ سہارا لے کے آئے تھے. وہ ان کو جو ہاتھ تھا ناگہانی ہاتھ, اچھا, وہ جو کندھوں پہ, جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے تھے, امپائر کی انگلی کے اوپر آئے تھے یہ, ٹھیک ہے, امپائر, اور آج بھی یہ امپائر کی انگلی کی اچھا, لیکن جن کے کندھوں پہ, پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے, جن کے کندھوں پہ سوار ہو کر آئے اور امپائر کی انگلی, تمام چیزیں. اور یہ ظاہر ہے جب تک حکومت آپ لوگوں کو نہیں ملی آپ یہ بات تو کرتے رہے, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کندھوں سے اتر گئے ہیں, اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے. نہیں, ہم کسی کے کندھے پہ نہیں بیٹھے ہوئے. اگر ہم کسی کے کندھے پہ بیٹھے ہوتے تو آج پاکستان کا جو ہے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوتا. ہم نے جمہوری طریقے سے, اچھا, یعنی کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں ہے اور آپ کے لیے کندھوں پہ نہیں ہے. انہوں نے حکومت بنائی ہے, ہم اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کی اپنی پالیسی ہے, ہماری پالیسی سے ہٹ کے وہ چلیں گے ہم الگ ہو جائیں گے. ہم اس اچھا, آپ کی حکومت, ہمیں پاکستان کی بقا عزیز ہے. آپ ہی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ ظاہر ہے اگر کندھوں پہ کسی ہوتے تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتے. تو شہباز شریف صاحب بن گئے تو یہ کیا کندھوں پہ سوار ہیں؟ نہیں دیکھیں, شہباز شریف, میں نے کہا نا ایک جمہوری طریقہ ہے کہ اگر وہ جیت کر آئے ہیں,
ہم مانتے ہیں کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ عوامی پارٹیاں ہیں. سب سے بڑی پارٹی کون سی جیت کر آئی ہے؟ ہمیں اختلاف ہے, ریزلٹ چینج ہوا ہے. ہم بالکل اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے شاید اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں عدم اعتماد ہے ان کی طرح کے. جی کے پی میں اگر ان کی گورنمنٹ بن گئی تو الیکشن کمیشن پاک صاف ہے, اور اگر 3 صوبوں میں نہیں بنی تو الیکشن کمیشن یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے. صرف ایک صوبے کو ماننا اور باقیوں کو نہیں ماننا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت ڈیریل نہ ہو, جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. بی بی شہید ہوئی, شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے, ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں, سینکڑوں ہمارے لوگ شہید ہوئے اس میں کوئی دو رائے پاکستان کی بقا کے لیے. نہیں, یہ بات درست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کی قربانیاں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص پاکستان کا اس کو نہ تسلیم کرے. عامر سہیل صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں تو اس وقت یہ جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ شمیم ممتاز صاحبہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ جس طرح کی حکومت وہ چھوڑ کر گئے آئی ایم ایف سے, جس طرح جن شرائط پر انہوں نے قرضہ لیا, تو ہم تو وہی بھگت رہے ہیں. عوام کو ریلیف ظاہر دینے میں ٹائم لگے گا. تو آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ یہ سچویشن ایسی ہی تھی اور اس طرح چھوڑ کر گئے جس کی وجہ سے آج بھی بھگت رہے ہیں ہم سب؟ نہیں, دیکھیے اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو محترمہ نے خود ہی بتایا کہ ایوب خان کے دور سے ہمارے یہ توق جو ہے وہ گلے میں ہے. تو اس میں اس حمام میں تو سب ننگے نظر آئے نا, آئی ایم ایف والے حمام میں. تو اس پہ کوئی بھی یہ کلیم کرے کہ یہ وہ پچھلا ایسے چھوڑ گیا تھا, اگلے نے یہ کر لیا, اگلے نے وہ کر لیا. اب اس چیز کا جو ہے یہ جو اعداد و شمار کی پٹاری ہے, اس کو آئی ایم ایف نہیں مانتا بھائی. اس نے کب سے کہنا شروع کیا ہمیں, جب زلزلہ آیا. زلزلے کے دوران یہاں پر ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی امداد, گرانٹ, عطیات, بہت کچھ آیا. یعنی اس لیول پہ وہ توانا کندھے جو ہیں اس وقت بھی کام آئے, اور ان توانا کندھوں کے بعد جو ہے وہ یو این او نے تھرڈ پارٹی آڈٹ کی ڈیمانڈ کر دی حکومت پاکستان سے. مطلب ہمارے تو سلسلے اس طرح کے ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ میری حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت, نون کی حکومت, ہاں ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ ہمارا نقصان, ہماری قوم کا نقصان کس پارٹی نے کیا ہے, وہ ریٹنگ آنی چاہیے. اچھا نہیں عامر سہیل, دیکھیے وہ تو ایک ظاہر ہے, وہ تو پھر 73 سال کا حساب ہوگا, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے, ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں تو سیاسی جماعتوں سے بات ہی نہیں کروں گا. یہ بات تو شمیم ممتاز صاحب صحیح فرما رہی ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر کس طرح سب کو آگے لے کر چلا جائے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے, وہ ایک سپورٹس مین بھی ہے, اور جو آتے ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی ہیں. آپ دیوار کے سال لگا کے, جب وہ کہہ رہا تھا تو اس کو دیوار کے سال لگا کے تو اس کے بعد جو ہے اس کو کھینچ کے کہیں گے اب آؤ میرے ساتھ بات کرو, تو نخرہ تو تھوڑا آ ہی جاتا ہے نا. پرائم منسٹر رہا ہے کافی, مطلب اب جیل میں رہتے ہوئے ایک صوبے کا جس طرح تو جیل میں رہتے ہوئے تو بلکس نکل گئے ہوں گے. ڈیفینیٹ وہ آپ کو پتا ہے کہ جی وہ بل جو ہے وہ آہستہ آہستہ نکلتے ہیں. شاید خان صاحب نے تھوڑا ٹائم لگا دیا, لیکن کافی حد تک ہماری اطلاعات کے مطابق اب کمفرٹ لیول جو ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے ماضی سے. شمیم ممتاز صاحبہ, اب یہ بلکس تو نکل گئے ہیں اور آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بات نہیں کرنا چاہتے, تو لگتا یہی ہے کہ ان کی پارٹی کے اب جو بیانیہ ان کی پارٹی جو باہر لوگ ہیں وہ جو بنا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بات کرنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب ہے دیکھیں علی سرور, تو بات کرنے کو پھر آپ بھی تیار ہیں. دیکھیں اسپورٹس مین جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل سکتا ہے, پاکستان کو نہیں چلا سکتا, کسی ملک کو نہیں چلا سکتا. اور اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے, اگر یہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسپورٹ مین ہے, تو اسپورٹ مین اسپرٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ حقائق کو تسلیم کریں, آپ اپنی ہار کو مانیں. جو گراؤنڈ میں کیپٹن ہارتا ہے دوسری ٹیم کا تو وہ اپنی ہار کو مانتا ہے, پھر ہاتھ ملاتا ہے, پھر گلے ملتا ہے, وہ اسی ٹیم کے کپتان سے اور اسی ٹیم کے کھلاڑیوں سے. تو یہ کوئی انوکھا کپتان ہے جس کے قدم نہیں نکل رہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ سیاسی آدمی ہی نہیں ہے. وہ سیاسی آدمی ہوتا, وہ ایک اپنا چلاتا, شوکت خانم بیٹھ کے چلاتا, وہ رفاہی کام کرتا. وہ 92 کا ورلڈ کپ ہمارے گلے پڑ گیا, اچھا ہے اس کے بعد کوئی جیتا ہی نہیں پاکستان, ورنہ پھر ایک دفعہ ہم کسی کرکٹر کے چکر میں آ جاتے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو سیاسی لوگ یہ تو غلط بات ہے کہ دوبارہ جیتے ہی نہیں, اللہ کرے کہ پاکستان جیتے ورلڈ کپ. کیا بات ان کو جہاں بیٹھا بیٹھ رہے ہیں وہ چھپکلیوں سے ڈر رہے ہیں, وہاں جب گئے وہ کہتے ہیں جا کے نواز شریف کا ہسٹری نکلوا دوں گا میں, اور یہاں وہ دیسی مرغیاں اور دیسی گھی کی فرمائش کر رہے ہیں کہ میں اس میں کھانا کھاؤں گا. تو یہ کون سے قصبے ہیں میرے بھائی؟ پاکستان جمہوری ملک ہے, آئی ایم ایف کا قرضہ دیسی مرغوں پہ نہ اڑائیں, پہ نہ اڑائیں. آئی ایم ایف کا قرضہ میں نے اپنے ٹیکس سے دینا ہے, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں نے وہ ٹیکس ادا کرنا ہے. تو مجھے بھی تو آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دینا کہ میں مہنگائی پہ قابو پائیں, اس پہ کام کریں, ہمیں کام کرنے کا موقع دیں, ہمیں عوام کے لیے کام کرنا ہے, روٹی کپڑا مکان ہمیں باہم پہنچانا ہے, اس کے لیے ہمیں کام تو کرنے دینا. اب اس کے لیے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس سے بات کروں گا, میں اس سے بات کروں گا. تو ٹھیک ہے آپ بات کریں جس سے آپ کو بات کرنی ہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں.
وہ اپنا کام کرتے ہیں, 5 سال کے بعد اچھا وہ کسی سے بھی بات کریں, ووٹ دینا ہے. اچھا وہ کسی سے بھی بات کریں, آپ لوگوں کو تو اعتراض نہیں ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے, وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, وہ کس سے بات کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کا میٹر ہوگا پھر, کہ اس بات کے بعد اگر وہ رزلٹ سامنے آتا ہے, اس کی رپورٹ سامنے آتی ہے تو عوام خود جواب دے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. دیکھیے ملک کی تاریخ میں ایک بھٹو صاحب کا دور تھا جب محنت کش مزدور طبقے کو, جو کہ اکثریت میں ہے اس ملک کے, انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی, سوشل پروٹیکشن دی. اور آج یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ کے ملک کی 25 بڑی انڈسٹریز نجکاری میں جا رہی ہیں. تو گورنمنٹ اگر کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی بھی تو پھر شریک ہوئی نا شیخ ممتاز صاحب, آپ تو الگ نجکاری کے خلاف تھے. بہت اچھا سوال. ہم ابھی بھی نجکاری کے خلاف ہیں, لیکن کل آپ نے IMF کا بیان دیکھا اٹھا کر جو آج چل رہا ہے کہ جی آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کام کریں. تو جب ہم اگر کسی کے مقروض ہیں تو ہمیں تو اس کی بات ماننی ہے. اچھا, یعنی کہ ہمارے پیچھے چھوڑ کے گئے, انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایوب خان سے زمانے سے لے رہے ہیں. میرے بھائی ایوب خان کا زمانہ اور بھٹو صاحب کا زمانہ اور پھر نواز شریف کا زمانہ اور پھر PTI کے 3.5 سال. آپ دیکھیں قرضے کس طرح دگنے اور 3 گنا بڑھے. وہ اگر اس وقت لیے گئے قرضے تو اس کی وجہ تھی, اور پاکستان میں 30 سے 35 سال جو ہے وہ ماشاء اللہ اور آمریت رہی ہے میرے بھائی. جمہوریت رہی کتنی ہے, تو جمہوریت کو تو آپ نے پھلنے پھولنے کا موقع ہی نہیں دیا نا کہ جو عوام کے لیے کام کرے. ماشاء اللہ تو آپ کو پتہ ہے, ہونٹوں پہ بھی زنجیر باندھ دو, ہاتھوں کو بھی سی دو, نہ لکھنے دو نہ پڑھنے دو. تو ماشاء اللہ کا دور تو میرے بھائی وہ رہا نا, انہوں نے جو کیا ہم اس کا بھگت رہے ہیں آج کیا ہوا کہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے. اب تو ماشاء اللہ نہیں ہے نا, اب تو پچھلے 18 سال سے تو نہیں ہے. یہ بات چیت جو ہو رہی ہے پردے کے پیچھے, یہ کیا ہو رہی ہے؟ انہی لوگوں سے ہو رہی ہے نا جن کے لیے عوام کہتے ہیں کہ جی آمریت آ گئی. ہم اداروں کو برا نہیں کہہ رہے, ہم ادارے کے سربراہوں کی یا کسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں. ہم ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں, ہم مشرف کی بات کرتے ہیں, ہم ایوب خان کی بات کرتے ہیں. ہم اداروں کو برا نہیں کہہ رہے. تو پردے کے پیچھے کون کر رہا ہے بات؟ اداروں کو مضبوط کریں, شخصیت کو مضبوط نہ کریں. یہ شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہیں. جنرل فیض کی بات کرتے ہیں یا کبھی کسی کی بات کرتے ہیں, کبھی کسی کی بات کرتے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے نا, ادارے بہت معتبر ہیں, بہت مضبوط کندھے ہیں, ہم بالکل ان کے کندھوں کو مضبوط کریں گے. پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے. 9 مئی جیسے واقعات نہیں کرنے ہم. شمیم ممتاز صاحبہ, وزیر اعظم کے پاس تمام اختیارات ہیں, تمام ادارے بھی انہی کے انڈر میں ہیں, صدر بھی آپ کا ہے, وزیر اعظم بھی آپ کا ہے. ادارے آپ کی اجازت کے بغیر کیسے کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ ادارے اس سے پہلے بھی تو بات کرتے رہے, اس وقت بھی وزیر اعظم تھے. اب مان رہی ہیں اس کا مطلب ابھی ادارے آپ کے اختیار میں نہیں ہیں؟ نہیں, ادارے ہمارے اختیار میں ہیں لیکن شخصیات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. تو ادارے ہمارے اختیار میں, میں نے کہا نا آپ سے, ادارے مضبوط ہے. اداروں میں بیٹھی ہوئی شخصیات, ہر ادارے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اب تو نہیں ہے, کم از ادارے کم میں ہم خیال لوگ موجود ہیں. ہو سکتا ہے ہم خیال لوگ ان سے بات کر رہے ہوں. اچھا, یہ بڑی بات کر رہی ہیں. اب آپ کے پاس خبر ہے, اس کا مطلب ہے کوئی ہم خیال کچھ لوگ ہیں بھی موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں. وہ عامر سہیل صاحب, آپ بھی بڑے باخبر ہیں. یہ شمیم ممتاز صاحبہ نے تو خدشے کا جو اظہار کیا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہیں بات چیت ہو رہی ہے؟ وہ پروین شاکر صاحبہ کا کہنا ہے کہ بات تو سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی. ہمارے لیے نہیں ہے بات رسوائی ہے, وہ چیئرمین کے لیے 804 والا جو اندر بیٹھ کے بھی بات چیت کی بات کر رہا ہے. ہمارے لیے الحمدللہ کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے. ہم پہلے بھی سرخرو تھے, ہم آج بھی سرخرو ہیں. معذرت چاہتا ہوں, میں نے کسی کا کوڈ نہیں کیا ہے. میرا اشارہ نہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے. میں نے ایک پروین شاکر صاحبہ کا موجودہ صورتحال کے حوالے سے سچویشن ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن نہیں, جو شمیم ممتاز صاحب بول رہی ہیں وہ پھر غلط ہے نا, جو شخصیت کی بات یہ کر رہی ہیں. لیکن اس وقت تک ظاہر ہے ان کے اپنی اطلاعات ہیں, ہمیں تو نہیں لگتا اس وقت کوئی بھی ان سے رابطے میں ہو سکے, کیونکہ اس وقت تو 9 مئی کے مقدمات اور ان تمام چیزوں پہ لوگ متفق ہیں کہ جی جو ملوث ہے ان سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. تو پھر تو ظاہر ہے. اور علی سرور آپ کے توسط سے میں ایک بات اور کہوں گی کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کی گردن میں ابھی بھی خم ہے, وہ دیکھیں کہ وہاں کا جو وزیر اعلیٰ ہے KPK کا, وہ کون سی لینگویج استعمال کر رہا ہے. وہ کہتا ہے پگڑی اچھال دوں گا اور یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, قبضہ کر لوں گا اسلام آباد پہ, گورنر وہاں رہ نہیں سکتا. تو قصبل میرے بھائی ابھی بھی نہیں نکلے قصبل. اب ان اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر کیا 9 مئی کو دوبارہ دہرانا ہے. نہیں تو دیکھیے شمیم ممتاز صاحب, اگر کوئی جیت گیا ہے تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ ان کو حکومت کرنے نہ دیں؟ جی, اگر KPK میں کوئی جیتا ہے, بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی ہے, تو حکومت تو ظاہر انہیں کو دینی پڑے گی نا. میں حکومت کو منع تھوڑی کر رہی ہوں, میں تو لینگویج کی بات کر رہی ہوں. وہاں کا گورنر علی امین گنڈا پور صاحب کی لینگویج بیٹھا ہوا ہے, اس کرسی کا تقاضا ہے کہ وہ اس علاقے کا, اس حلقے کا, اس کانسٹیٹنسی کا, اس صوبے کا باپ ہے. اور باپ اگر اس طرح کی لینگویج کریں گے تو اولاد میں تو باقی ہونا ہے نا میرے بھائی. ویسے آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلی ملاقات جو ہے محسن نقوی صاحب سے کی تھی, تو جس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ خان صاحب کا آدمی نہیں ہے. بس چھوڑیں,
کون خان صاحب کا آدمی ہے کون نہیں ہے چھوڑیں. عامر زویل صاحب چیئرمین صاحب, اگر آپ چیئرمین صاحب کی بات کرتے ہیں تو میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ ایک قدم بڑھاؤ, ہم 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے, کیونکہ ہمیں پاکستان عزیز ہے, ہمیں پاکستان کے عوام عزیز ہیں. لیکن جو اندر بیٹھ کے شخص پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر رہا, وہ ابھی بھی اپنے مفاد کی بات کر رہا ہے, تو میں اس کے لیے کیا بات کروں. چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ اسمبلی میں عامر زویل صاحب کہ ایک شخص جو ہے آج بھی پاؤں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جی مجھے باہر نکالو اور دوبارہ وزیر اعظم بنا دو. اور یہ جو بات کر رہی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ, یہ بات تو درست ہے کہ عملی امین گنڈا پور کی جو لینگویج ہے, ظاہر ہے سی ایم ہے, ایک صوبے کا سب سے بڑا عہدہ ان کے پاس ہے, خدمت کرنے کے بجائے آپ اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا, فلاں کے ساتھ یہ کر دوں گا, فلاں کے ساتھ وہ کر دوں گا, یہ ہوائی فائرنگ اس طرح کی روزانہ وہ کرتے ہیں. حالانکہ کام سے جواب دیا جاتا ہے, نہ کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. دیکھیے ایک جو جیسچر ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا, دیکھیے وہ جب نہیں تھے تو ان کی بڑکیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی. جی جی. اب وہ بات ٹھیک ہے, محترمہ نے بالکل ٹھیک کی کہ جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے بندہ تب پتہ لگتا ہے کیا معاملات ہیں, لیکن وہ جو ایک اندر کی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نکل بھی آتی ہے باہر. تو میرا خیال ہے کہ جو اگریسونیس انہوں نے یہاں پر کے پی کے میں اس وقت وہ بتا رہے ہیں بینگ اے چیف منسٹر, تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ آگے اپنا ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے ایسی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو مرتضیٰ بھٹو شہید ہیں, جب وہ کراچی میں ہوتے تھے ان کے کارکنان جو پیپلز پارٹی کے اگر کوئی پکڑا گیا یا کچھ ہوتا تھا تو فزیکلی جا کے وہ پاؤں سے جو ہے دروازہ کھولتے تھے ٹھڈا مار کے. آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا ہے. جی جی. تو اس طرح کے جو جیسچر ہیں وہ لیڈرشپ کو ہمارا کلچر ہے نا. لیکن غلط تھا نا وہ بھی, دیکھیے اس کی اس زمانے میں بھی. نہیں علی سرور, یہ سیاسی تربیت کی بات ہے. میری بیوی نے کبھی بھی ہمیں یہ سیاسی تربیت نہیں دی کہ ہم جا کے جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ہم نے کبھی بھی نہیں دیا وہ جواب, ورنہ جواب ہمارے پاس بھی بہت سارے ہیں, زبان ہمارے کارکنوں کے پاس بھی ہے, ہاتھ بھی ہمارے کارکنوں کے پاس ہے. ہماری سیاسی تربیت ہی یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اس طرح کی لینگویج استعمال کریں, تو تڑاک, تو کون, میں کون. الحمدللہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی تربیت یافتہ لوگ ہیں ہم, تو ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد ہی تو پتہ چلتا ہے اصل میں آپ کے کندھوں پہ جب ذمہ داریاں آتی ہیں تبھی تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنا وہ ہے پیشن. زرداری صاحب یہاں پر اریسٹ تھے کولڈ لکھپت جیل میں, اور ان پر جو مظالم ہوئے نون لیگ کے دور میں, اس وقت کی جو بڑکیں سندھ سے آتی تھیں وہ آپ ریکارڈ پر ہے, کسی بھی اخبار میں پڑھ سکتی ہیں اس وقت کی. کس کی بات کی میرے بھائی, میں نے نام نہیں سنا, کون تھا جیل میں؟ زرداری صاحب. جی زرداری صاحب کی تو زبان کاٹی گئی ہے. زرداری صاحب کے ساتھ تو جو ظلم ہوئے ہیں وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے ہیں, وقت سے پہلے وہ بیمار ہو گئے ہیں. زرداری صاحب جیسا حوصلہ تو لائیں, 12 سال ایک آدمی بغیر کسی جرم کے جیل میں رہتا ہے, آج تک ثابت نہیں کوئی کر سکا ان کے اوپر کہ کیا انہوں نے, ان کے اوپر الزام کیا تھا. تو سنی سنائی باتیں الگ ہوتی ہیں. یہ بات تو درست ہے. عامر زویل صاحب یہ جو بات کر رہی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ, زرداری صاحب نے جس طرح جیل کاٹی ہے, زرداری صاحب نے جس طرح جیل کاٹی ہے اس طرح تو ظاہر ہے خان صاحب تو اس طرح جیل کاٹ ہی نہیں سکتے. قتل نہیں کاٹ سکتے کیونکہ ہم نے فزیکلی یہاں پر جیل میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس دور میں. یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ, جس طرح کی جیل انہوں نے کاٹی ہے ظاہر ہے اس طرح تو خان صاحب کاٹ ہی نہیں سکتے. اور خان صاحب کو جو سہولتیں ہیں سب کو معلوم ہے کیا کیا سہولتیں ملی ہیں. علی سرور حوصلہ ہی نہیں ہے. ہم 42 کی گرمی یہاں شہر میں برداشت نہیں کر رہے. بیوی نے تو کہا والدہ سے, اپنی نصرت بھٹو سے, کہ والدہ میں کیا کروں, مجھے گرمی لگتی ہے. تو محترمہ نے ہماری جیل میں تھی بالکل نے کہا کہ میں بھی اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالتی ہوں, تم بھی بیٹی اپنی سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالا کرو. ہم نے تو وہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. کہاں یہ بات کر رہے ہیں جمعہ 8 دن کے لوگ آ کے کہتے ہیں جی پاکستان کو ہم بچائیں گے. یہ کیا پاکستان کو بچائیں گے, ہم نے بچایا ہے پاکستان کو. عامر زویل صاحب بات تو صحیح ہے. نہیں بالکل درست ہے. دیکھیں لاہور کی تاریخ, بھٹو فیملی کی جو جدوجہد ہے, بھٹو صاحب کے یہاں پر اریسٹ ہونے کے بعد سے لے کے اب تک, ہم پیپلز پارٹی کے ایک نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے تجربہ گاہ جو ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ملک کو بنایا ہے, پیپلز پارٹی ان میں سب سے بہتر ہے. لیکن عامر زویل صاحب یہ بھی تاریخ ہے, شمیم ممتاز صاحب سن رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں دوبارہ کم بیک نہیں کر سکی محترمہ کے بعد, اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل ابھی کم بیک کیا ہے, ابھی بلاول کے جو دورے ہیں بات کم بیک کرنے کی نہیں ہے میرے بھائی. نہیں, میں نے یہ سوال اس لیے کیا شمیم ممتاز صاحبہ کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے ہیں جس سے اپنی پگڑی سنبھالو اور کیا کرو کیا کرو. تو انسانیت کی بنیاد پہ اگر آپ نے پنجاب کو الگ کر دیا, لیکن سندھ اور کراچی میرا جو ہے وہ منی پنجاب ہے. بہت ساری لینگویج بولنے والے یہاں لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ لسانیت کا کوئی وہ نہیں ہے. وہاں پر ایک پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ,
ہم نے کبھی بھی نعرہ یہ نہیں لگایا کہ جی سندھی یہ کہہ رہا ہے. تو اگر یہ نعرہ لگا کے وہاں پر جو پوزیشن بنی ہے انشاءاللہ کم بیک کیوں نہیں کیا تھا. نہیں یہاں بھی جی مہاجر کے نعرے لگتے رہے لیکن یہاں پر پھر بھی 7 سیٹیں ہیں آپ کے پاس, لاہور میں نہیں ہیں. ہمارے پاس ہم نے کم بیک کیا, فیڈرل گورنمنٹ بنائی ہم نے. نہیں میں نے اس لیے پوچھا, یہ دیکھیے شمیم امتیاز صاحب کراچی میں بھی جی مہاجر کے نعرے لگتے رہے لیکن 7 سیٹیں اس وقت ہیں یہاں شہر کی آپ کے پاس, لاہور میں نہیں ہیں آپ کے پاس اتنی سیٹیں. دیکھیں بی بی کے زمانے میں نے کہا نا این اے کی کتنی رہ گئی تھی ہمارے پاس, شاید 16 رہ گئی, 17 رہ گئی میرے تھی, خیال سے اگر میں غلط نہیں کر رہی 17 تھی نا. پھر ہم نے اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ بنائی نا, تو کم بیک ہم پھر پہلے سے بالکل کم بیک کیا آپ نے. بالکل 2 سیٹیں پورے پنجاب سے, یہ کیا بات ہوئی؟ شیر کا شکار کرنے کے لیے علی سرور 4 قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. نہیں شیر کا شکار کرنے کے لیے 4 قدم پیچھے تو ہٹنا پڑتا ہے, لیکن چیئرمین اگر 4 قدم پیچھے ہٹا سنیں تو صحیح, سوچ کے ہٹا ہوگا. شیر کا شکار تو پہلے کیا کرتے تھے آپ لوگ, اب تو شیر سے دوستی ہو گئی نا آپ کی. نہیں ہماری شیر سے دوستی ابھی, میں اس والے شیر کی بات نہیں کر رہی, تو مٹی کا شیر وہ ہے, تو ٹائیگر ہے میں تو ان شیروں کی بات کر رہی ہوں جن شیروں کا شکار کرنے میرا چیئرمین اور میرا کو چیئرمین نکلا ہے. ہم تو اس شکار کی بات کر رہے ہیں, اس شیر کو چھوڑیں, یہ تو 5 سال کا شیر ہے, پھر اپنے گھر چلا جائے گا. اچھا اس شیر کو شیر تو مان رہی ہے نا اب, اس کا نشان شیر ہے, وہ شیر تھوڑی ہے. نشان ہونے سے کوئی شیر تھوڑی بن جاتا ہے. پنجاب میاں صاحب سے اس کے مطلب ہے دوستی ہوئی نہیں. بھائی اب تو شیرنی بھی جو ہے وہ پنجاب میں شروع ہوگی, پہلے شیر نے آغاز کیا تھا, اب شیرنی بھی آ گئی. اب تو اگر پیس پارٹی سے مقابلہ کرنا ہے تو پھر شیرنی بھی ہوگی, پھر شیر بھی نہیں ہوگا. ہم کسی سے مقابلہ نہیں کر رہے, ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ہمارا غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے مقابلہ ہے. میرے چیئرمین نے کہا ہے میرا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. ہم 3 چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ان سے کامیاب ہو جائیں گے تو شیر بھی ہمارا ہے, شیرنی بھی ہماری ہے, پاکستان بھی ہمارا ہے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں پھر کم بیک کریں گے, فیڈرل گورنمنٹ پھر بنائیں گے. بہت شکریہ شمیم امتیاز صاحب آپ کا, عامر سہیل صاحب آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین آپ کا پروگرام آپ نے دیکھا, میرے دونوں معزز مہمان گفتگو آپ نے سنی, اور بات یہی ہے کہ جس طرح سے حکومت کی بھی تردید کی انہوں نے اختلافات نہ ہونے کی, اور دوسری بات یہ بھی کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کے دور میں جس طرح پنجاب میں جو سیٹیں آیا کرتی تھی وہ نہیں لے سکی ہے, پچھلے ادوار میں ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. تو اس پر جس طرح انہوں نے کہا کہ جی دوستی نہیں ہے شیر سے, بلکہ دوبارہ کم بیک پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. اور اس طرح جب ہم نون لیگ والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی سندھ کو بھی ہم نے تنہا نہیں چھوڑنا, اور اس بار ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی کم بیک کریں سندھ سے. چلیں آنے والے وقت بتائے گا کیا صورتحال ہوتی ہے. آج تک اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا اقبال.